تم نے کہا تھا چپ رہنا، سو چپ نے بھی کیا کام کیا، چپ رہنے کی عادت نے کچھ اور ہمیں بدنام کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 15 فروری سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب نے اپنے مضمون چھوٹا کام میں فرمایا کہ رزق کا بندوبست کسی نہ کسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے، لیکن میری پسند کے رزق کا بندوبست نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پسند کے رزق کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے لاڈلے تو ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں جتنا خود کو سمجھتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب نے مزید تحریر فرمایا کہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے سردیوں میں رضائی مانگے تو اس کے لیے رضائی کا بندوبست ضرور کریں، کیونکہ اسے ضرورت ہوگی، لیکن اگر وہ شرط عائد کرے کہ مجھے فلاں قسم کی رضائی دو تو پھر اس کو باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح اس کی ضرورت مختلف طرح کی ہو جائے گی۔ اشفاق احمد صاحب نے تحریر فرمایا کہ وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکولوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ایسی باتیں تو بس بابوں کے ڈیروں سے ملتی ہیں۔ آئیے پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کے اقتباس کے بعد ذکر خیر ہے یاد رفتگاں میں مرحوم صہبا اختر صاحب کا، کہ جن کی برسی 19 فروری کو منائی جائے گی۔ تم نے کہا تھا چپ رہنا، سو چپ نے بھی کیا کام کیا، چپ رہنے کی عادت نے کچھ اور ہمیں بدنام کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ صہبا اختر صاحب، خاندانی نام اختر علی رحمت، قلمی نام صہبا اختر، 30 ستمبر 1931 جموں میں ولادت ہوئی۔ تعلیم و تربیت والدہ کی سرپرستی میں بریلی اور علی گڑھ میں ہوئی۔ تقسیم کے بعد پاکستان ہجرت فرمائی، محکمہ خوراک میں انسپکٹر ملازم ہوئے۔ ترقی کے بعد راشننگ کنٹرولر ہو گئے۔ شعر و سخن کا ذوق اوائل عمر سے تھا۔ ان کا کلام ادبی رسالوں میں چھپتا رہا، ریڈیو سے وابستہ ہوئے، گیت لکھے، 7 برس تک روزنامہ حریت سے وابستہ رہے، روزنامہ مشرق میں بھی لکھتے رہے۔ غزلوں کی نسبت نظمیں زیادہ کہیں، ملی نغمے اور دوہے بھی لکھے۔ آپ کی تصانیف کے نام سرکشیدہ، اقرا، سمندر، مشعل اور دیگر تصانیف۔ اس کے علاوہ 1996 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی ملا۔ صہبا اختر صاحب نے فرمایا، اس طریقے کو عداوت میں روا رکھتا ہوں میں، اس طریقے کو عداوت میں روا رکھتا ہوں میں،
اپنے دشمن کے لیے حرف دعا رکھتا ہوں میں فقیری میں بھی اہل زر سے بہتر ہی رہا، میں فقیری میں بھی اہل زر سے ہی بہتر رہا، کچھ نہیں رکھتا مگر نام خدا رکھتا ہوں میں نے کم کھویا سوا پایا ہے کار عشق میں نے کم کھویا سوا پایا ہے کار عشق میں، دل جہاں تھا اب وہاں ایک دل ربا رکھتا ہوں میں، جانے کب آ جائے وہ صحبا مثال فصل گل، جانے کب آ جائے وہ صحبا مثال فصل گل، اس لیے ویرانہ دل کو سجا رکھتا ہوں میں، اس طریقے کو عداوت میں روا رکھتا ہوں میں، اپنے دشمن کے لیے حرف دعا رکھتا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب صحبا اختر صاحب۔ انہوں نے ملی نغمے اور فلمی گیت بھی لکھے۔ گزشتہ برس کے پروگرام میں مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں شامل کیا گیا تھا تنہا تھی اور ہمیشہ سے تنہا ہے زندگی کا نام مگر کیا ہے زندگی، فلم جلتے ارمان بجھتے دیپ۔ آئیے صحبا اختر مرحوم کا یہ ملی نغمہ نیرہ نور کی آواز میں سماعت فرمائیے، پھر پروگرام میں اور آگے بڑھیں گے اور آپ کا نام بنام شکریہ ادا کریں گے۔ آپ تمام کا بے حد شکریہ۔ صحبا اختر۔ میں اسے سمجھوں نہ سمجھوں دل کو ہوتا ہے ضرور، میں اسے سمجھوں نہ سمجھوں دل کو ہوتا ہے ضرور، لالو گل پر گما ایک اجنبی تحریر کا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب صحبا اختر مرحوم، یوم وفات 19 فروری 1996 کراچی۔ اللہ تعالی مرحوم صحبا اختر اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 20 فروری برسی منائی جائے گی جناب غلام محمد قاصر صاحب کی۔ 4 ستمبر 1941 ڈیرہ اسماعیل خان میں ولادت ہوئی جناب غلام محمد قاصر صاحب کی، جبکہ 20 فروری 1999 پشاور میں وفات پائی۔ اللہ تعالی مرحوم غلام محمد قاصر صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ 1968 میں پشاور یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا۔ 1975 میں گورنمنٹ کالج مردان میں لیکچرار ہوئے۔ بعد ازاں پشاور میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس دوران شاعری کے 3 مجموعے بالترتیب: نمبر 1 تسلسل 1977 میں، نمبر 2 8واں آسماں بھی نیلا ہے 1988 میں، اور دریائے گما 1997 میں شائع ہوئے۔ پی ٹی وی پشاور اور ریڈیو پاکستان پشاور کے لیے 70 سے زائد ڈرامے تحریر کیے، کئی اعزازات بھی حاصل کیے، جن میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 2006 میں ملا۔ ان کی وفات کے بعد تقریباً 10 برس کے بعد ان کا بکھرا ہوا کلام ان کی قابل فخر اولاد عماد، عدنان اور نیلم نے بڑی تندہی سے جمع کیا اور کلیات قاصر بعنوان ایک شعر ابھی تک رہتا ہے شائع کروایا۔ غلام محمد قاصر فرما گئے کہ کچھ بے ترتیب ستاروں کو پلکوں نے کیا تسخیر تو کیا، کچھ بے ترتیب ستاروں کو پلکوں نے کیا تسخیر تو کیا، وہ شخص نظر بھر رک نہ سکا، احساس تھا دامن گیر تو کیا، خوش ہوں کہ کسی محفل میں ارزاں تھی متاع بیداری،
خوش ہوں کہ کسی محفل میں ارزاں تھی متاع بیداری، اب آنکھیں ہیں بے خواب تو کیا، اب خواب ہیں بے تعبیر تو کیا، لکھتا ہوں تو پوروں سے دل تک ایک چاندنی سی چھا جاتی ہے، لکھتا ہوں تو پوروں سے دل تک ایک چاندنی سی چھا جاتی ہے، قاصر وہ ہلال حرف کبھی ہو پائے نہ ماہ منیر تو کیا، کچھ بے ترتیب ستاروں کو پلکوں نے کیا تسخیر تو کیا، وہ شخص نظر بھر رک نہ سکا، احساس تھا دامن گیر تو کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب غلام محمد قاصر صاحب، یوم وفات 20 فروری۔ غلام محمد قاصر صاحب کا یہ شعر کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب غلام محمد قاصر صاحب کے بعد بڑھتے ہیں اور آگے۔ آپ جملہ احباب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، پروگرام کو پسند فرمایا، اپنی قیمتی آراء سے نوازا آپ نے، اور کچھ دوستوں نے اپنے پروگرام کو آگے بھی بڑھایا، بہت شکریہ آپ تمام کی محبتوں اور عنایتوں کا، بہت شکریہ۔ ہمارے اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے باذوق سامعین ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے پولیس افسران بھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہمارا ساتھ دیتی ہیں، نوجوان بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بہت شکریہ جناب افی زین صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب افی زین صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جناب راؤ شعیب احمد صاحب بہت شکریہ، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب ہمارے اہل قلم بہت شکریہ، عامر رائے صاحب بہت شکریہ، جناب فیروز ناطق خسرو صاحب سینئر شاعر سر بہت شکریہ، نوجوان شاعر جناب علی کوثر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، محترمہ پاکیزہ مہجبین صاحبہ بہت شکریہ، اہل قلم کامران سعید خان صاحب بہت شکریہ، جناب وسیم ہاشمی صاحب بہت شکریہ سر، پولیس انسپکٹر جناب عرفان خان صاحب ٹریفک پولیس انسپکٹر سر ڈیر مننا یو جہان مننا ستاسو اللہ دمل شاہ، بہت بہت شکریہ جناب عرفان خان صاحب، صاحب ذوق پولیس انسپکٹر عرفان خان صاحب۔ آپ کے بعد جناب خرم علی صاحب بہت شکریہ، ہمارے اہل قلم جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب رضوان انجم صاحب بہت بہت شکریہ، اور ہماری بہن روزینہ قادری صاحبہ کہاں رہیں، بہت شکریہ، جیتی رہیے الحمدللہ، محترمہ مشیرہ حیدر صاحبہ بہت شکریہ، اہل قلم نوید اقبال نوید صاحب، اہل قلم جناب ارشد احمد مغل صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے عہد کی شاعرہ محترمہ مہر جمالی صاحبہ بہت شکریہ، ہمارے اہل قلم جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب منصور چودھری صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب بہت شکریہ، سندھ پولیس کے جوان جناب علی احمد صاحب بہت شکریہ، لکھ تھورا منجا مٹھڑا علی احمد، لکھ تھورا تہان جی وڈی مہربانی ادا، محترمہ فردوس رحمان صاحبہ بہت شکریہ، جناب وجاہت شہزاد آوان صاحب بہت شکریہ، جناب جوہر عباس صاحب بہت شکریہ، اہل قلم سلیم شہزاد صاحب، نوجوان شاعر جناب ابراہیم عابدی صاحب، اہل قلم جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب راجہ نور محمد نظامی صاحب، جناب اعجاز احمد صاحب، ہماری اہل قلم بہن شائستہ سحر شیخ صاحبہ، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، ماہنامہ نیا کھلونا جناب وقار صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب علی حسین عابدی صاحب، جناب رائے عابد علی صاحب، آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، جناب عمیر رسول صاحب، جناب صادق بلتی مولائی صاحب، جناب خالد انصاری صاحب، محترمہ شگفتہ یاسمین صاحبہ بہت شکریہ، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، جناب مصور حسین چیمہ صاحب بہت شکریہ،
نوجوان شاعر جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب، بہت شکریہ. جناب تنویر اختر صاحب، بہت شکریہ تنویر اختر صاحب. جی آیا نو. ہمارے اہل قلم جناب شفقت انبر صاحب، بہت شکریہ. جناب سید محفوظ عابدی صاحب، بہت شکریہ. جناب اریانہ اقبال صاحب، بہت شکریہ. ریاض صدیقی صاحب، بہت شکریہ. رمضان خان صاحب. جناب اظہار احمد صاحب، بہت شکریہ. محترمہ عائشہ خان صاحب، بہت شکریہ. جناب جان محمد صاحب، جناب رضوان حسین صاحب، جناب بشیر احمد صاحب، جناب آصف شمشیر صاحب، بہت شکریہ. ہمارے اہل قلم بزم جاویداں جناب محمد جاوید انور صاحب، سر بہت شکریہ. اہل قلم نصیر الدین نصیر صاحب، بہت شکریہ. جناب طارق سعید صاحب، بہت شکریہ. جناب ماجد علی صاحب، بہت شکریہ. جناب ندیم انصاری صاحب، بہت شکریہ. پیاری بیٹی کہاں رہی؟ روپ بانو خان ڈیرہ منانا، جیتی رہیے. ہمارے پولیس افسران کا بھی بہت شکریہ. پولیس انسپکٹر جناب سجاد علی صاحب. سندھ پولیس کے ایک اور جوان جناب ساجد حسین صاحب. سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب اور سندھ پولیس کے جوان جناب عمران خان صاحب ڈیرہ منانا، اور سندھ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر جناب حنیف آوان صاحب. جی آیا نو، بہت بہت شکریہ. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. کسی کا نام رہ جائے تو دل چھوٹا نہ کیجیے گا، دل بڑا رکھیے. آپ کا بھی بہت شکریہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے. جو خواتین و حضرات ڈرائیو کرتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں، سڑک سے تمام لوگوں کا واسطہ رہتا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہر موقع پر احتیاط سے کام لیں. اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں کہ یہ دوسرے لوگ کوئی اور نہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں اور ہمارے اپنے ہیں. ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے. ڈسپلن کے ساتھ اپنی اپنی لین میں ڈرائیو کیجیے. جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ کیجیے گا، اس سے آپ کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے اور حادثات رونما ہوتے ہیں. احتیاط سے کام لیجیے اور مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیجیے. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی. ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں. تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. احتیاط کریں. حصار ذات سے اس کے قریب آنے تک، حصار ذات سے اس کے قریب آنے تک، انا کا ایک تسلسل ہے سر جھکانے تک. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شہاب الدین شہاب صاحب، یوم ولادت 16 فروری. ٹیلی ویژن سے وابستہ جناب شہاب الدین شہاب صاحب شاعری بھی فرماتے ہیں. ان کی ہائیکو ہے کہ پیروں کی زنجیر پیروں کی زنجیر جلدی ٹوٹنے والی ہے، اے دل اے کشمیر. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شہاب الدین شہاب صاحب کی ایک اور ہائیکو کہ برفیلی راتیں برفیلی راتیں آتش دان میں روشن ہیں، یادیں ہی یادیں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شہاب الدین شہاب صاحب کا یہ شعر کہ قدم بڑھائے نئی کامیابیوں کی طرف، قدم بڑھائے نئی کامیابیوں کی طرف، میں اس کو بھول گیا
راستہ بناتے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شہاب الدین شہاب صاحب، یوم ولادت 16 فروری۔ آگے بڑھتے ہیں 17 فروری۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر۔ آیا نہیں پلٹ کے اجالا کبھی یہاں، آیا نہیں پلٹ کے اجالا کبھی یہاں، حالانکہ گھر سے کب کا اندھیرا چلا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب منصور چودھری صاحب، یوم ولادت 17 فروری۔ منصور چودھری صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ کچھ یوں میں اپنے آپ سے کٹتا چلا گیا، کچھ یوں میں اپنے آپ سے کٹتا چلا گیا، بس خال و خد سے رہ گئے چہرہ چلا گیا۔ افسانہ میرے جہد کا اتنا سا تھا کہ میں، افسانہ میرے جہد کا اتنا سا تھا کہ میں اندیشہ یقین سے لڑتا چلا گیا۔ آیا نہیں پلٹ کے اجالا کبھی یہاں، آیا نہیں پلٹ کے اجالا کبھی یہاں، حالانکہ گھر سے کب کا اندھیرا چلا گیا۔ جس جا کیا ذرا سا کبھی نیت قیام، جس جا کیا ذرا سا کبھی نیت قیام، اس جا کے پیڑ کا سایہ چلا گیا۔ اور یوں مبتلائے خوف تھا مجھ سے عدو میرا، یوں مبتلائے خوف تھا مجھ سے عدو میرا، لاشے پہ میرے تیر چلاتا چلا گیا۔ اب دنیا الجھ کے رہ گئی حرص و ہوس کے گرد، دنیا الجھ کے رہ گئی حرص و ہوس کے گرد، منصور کیف وجد میں چلتا چلا گیا۔ کچھ یوں میں اپنے آپ سے کٹتا چلا گیا، بس خال و خد سے رہ گئے چہرہ چلا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب منصور چودھری صاحب، سعودی عرب میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر منصور چودھری صاحب، یوم ولادت 17 فروری۔ آگے بڑھتے ہیں 18 فروری، یوم ولادت مجموعہ کلام تکرار ساعت، مجموعہ کلام ساعت امکان اور مجموعہ کلام یہ عشق ہے کہ خالق شاعر جناب عرفان ستار صاحب۔ یوں ہی بے یقین یوں ہی بے نشاں میری آدھی عمر گزر گئی، یوں ہی بے یقین یوں ہی بے نشاں میری آدھی عمر گزر گئی، کہیں ہو نہ جاؤں میں رائے گاں میری آدھی عمر گزر گئی۔ کبھی سائبان نہ تھا بہم کبھی کہکشاں تھی قدم قدم، کبھی سائبان نہ تھا بہم کبھی کہکشاں تھی قدم قدم، کبھی بے مکاں کبھی لا مکاں میری آدھی عمر گزر گئی۔ کبھی مجھ کو فکر معاش ہے کبھی آپ اپنی تلاش ہے، کبھی مجھ کو فکر معاش ہے کبھی آپ اپنی تلاش ہے، کوئی گر بتا میرے نقطہ داں میری آدھی عمر گزر گئی۔ کبھی ذکر حرمت حرف میں کبھی فکر آمد و صرف میں، کبھی ذکر حرمت حرف میں
کبھی فکر آمد و صرف میں، یوں ہی رزق و عشق کے درمیاں میری آدھی عمر گزر گئی۔ کوئی طعنہ زن میری ذات پر، کوئی خندہ زن کسی بات پر، کوئی طعنہ زن میری ذات پر، کوئی خندہ زن کسی بات پر، پے دل نوازی دوستاں میری آدھی عمر گزر گئی۔ ابھی وقت کچھ میرے پاس ہے، یہ خبر نہیں ہے قیاس ہے۔ ابھی وقت کچھ میرے پاس ہے، یہ خبر نہیں ہے قیاس ہے۔ کوئی کر گلا میرے بدگماں، میری آدھی عمر گزر گئی۔ یوں ہی بے یقین یوں ہی بے نشاں میری آدھی عمر گزر گئی۔ کہیں ہو نہ جاؤں میں رائے گاں، میری آدھی عمر گزر گئی۔ جناب عرفان ستار صاحب، یوم ولادت 18 فروری۔ آدھی عمر گزر گئی کے بعد اس سے آگے کا کلام کہ ساری عمر گزر گئی، سماعت فرمائیے عرفان ستار صاحب کا یہ کلام کہ یوں ہی اپنے آپ میں مبتلا میری ساری عمر گزر گئی۔ یوں ہی اپنے آپ میں مبتلا میری ساری عمر گزر گئی۔ مجھے جس کا ڈر تھا وہی ہوا، میری ساری عمر گزر گئی۔ کبھی سلتے سلتے ادھڑ گیا، کبھی بنتے بنتے بگڑ گیا۔ کبھی سلتے سلتے ادھڑ گیا، کبھی بنتے بنتے بگڑ گیا۔ کوئی مجھ کو شکل نہ دے سکا، میری ساری عمر گزر گئی۔ میرا اختیار نہیں میں تھا، میں تلاش نان جمی میں تھا۔ میرا اختیار نہیں میں تھا، میں تلاش نان جمی میں تھا۔ کوئی لمحہ اپنا نہیں جیا، میری ساری عمر گزر گئی۔ کئی ناشنیدہ خیال تھے میرے پاس، کتنے سوال تھے۔ کئی ناشنیدہ خیال تھے میرے پاس، کتنے سوال تھے، مگر اس سے قبل کہ پوچھتا میری ساری عمر گزر گئی۔ میرا اصل عین شہود تھا کہ میں خود ورائے وجود تھا۔ میرا اصل عین شہود تھا کہ میں خود ورائے وجود تھا۔ نہ خودی ملی نہ خدا ملا، میری ساری عمر گزر گئی۔ ہر ایک انجمن میں پڑھے گئے میرے شعر خوب سنے گئے۔ ہر ایک انجمن میں پڑھے گئے میرے شعر خوب سنے گئے۔ میرا غم کسی نے نہیں سنا، میری ساری عمر گزر گئی۔ میری ان صفات کا کیا بنا، میرے ممکنات کا کیا بنا۔ میری ان صفات کا کیا بنا، میرے ممکنات کا کیا بنا۔ میں کہاں گیا، میرا کیا بنا، میری ساری عمر گزر گئی۔ یوں ہی اپنے آپ میں مبتلا میری ساری عمر گزر گئی۔ مجھے جس کا ڈر تھا وہی ہوا، میری ساری عمر گزر گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عرفان ستار صاحب، یوم ولادت 18 فروری۔ کیسا لگا آپ کو؟ میری آدھی عمر گزر گئی اور پھر اس کے بعد میری ساری عمر گزر گئی۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے جناب عرفان ستار صاحب۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں اور آگے۔ شاعر سچ بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں۔ طلوع ہونے سے پہلے ہی حسب معمولات، طلوع ہونے سے پہلے ہی حسب معمولات سلامی دیتے ہیں شمس و قمر مدینے میں۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز الدین خاکی صاحب، یوم ولادت 20 فروری۔ حمد و نعت، سلام و مناقب اور منظومات پر مبنی کلیات عزیز خاکی کے خالق شاعر جناب عزیز الدین خاکی صاحب، نعت گو اور نعت خواں جناب عزیز الدین خاکی صاحب کا ایک اور شعر کہ خاک ہوں خاکی تخلص ہے میرا، خاک ہوں خاکی تخلص ہے میرا، مجھ کو بس خاک مدینہ چاہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز الدین خاکی صاحب نے اشفاق احمد صاحب کی تحریر سے ایک انتخاب فرمایا۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال مت کیا کریں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں، اولاد ہو، رزق ہو، روشنی ہو، چھت ہو، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 فروری، خود پسندی کی شال جب اتری، خود پسندی کی شال جب اتری، ہر کوئی مجھ سے معتبر نکلا۔ جناب عنبر عباس قمر صاحب، یوم ولادت 20 فروری۔ اے خدا مجھ کو معتبر کر دے، اے خدا مجھ کو معتبر کر دے، زیر ہوں میں مجھے زبر کر دے۔ اب سنبھل جا کہ اس سے پہلے خدا، اب سنبھل جا کہ اس سے پہلے خدا تجھ کو دنیا میں در بدر کر دے۔ ہم نحیفوں پر رحم کر مولا، ہم نحیفوں پر رحم کر مولا، آزمائش کو مختصر کر دے۔ اور سانپ بیٹھا ہے تاک میں کب سے، سانپ بیٹھا ہے تاک میں کب سے، کوئی پنچھی کو باخبر کر دے۔ اور ایسی تعلیم سے خدا کی پناہ، ایسی تعلیم سے خدا کی پناہ، جو شریعت سے بے خبر کر دے۔ اور عاجزانہ سی التجا ہے خدا، عاجزانہ سی التجا ہے خدا، میرے لفظوں کو با اثر کر دے۔ اے خدا مجھ کو معتبر کر دے، زیر ہوں میں مجھے زبر کر دے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عنبر عباس قمر صاحب۔ ریت جیسی ہے زندگی پھر بھی لوگ پتھر کے گھر بناتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عنبر عباس قمر صاحب، یوم ولادت 20 فروری کے بعد بڑھتے ہیں 21 فروری۔ 21 فروری، مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں کے خالق شاعر، سیال کوٹ سے تعلق جناب رفیق لودھی صاحب۔ زمیں پر خاص مدت کے لیے بھیجا گیا ہے، زمیں پر خاص مدت کے لیے بھیجا گیا ہے، فقط مجھ کو عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زمیں پر خاص مدت کے لیے بھیجا گیا ہے، فقط مجھ کو عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چراغوں نے سکھایا ہے مجھے لڑنا ہوا سے، چراغوں نے سکھایا ہے مجھے لڑنا ہوا سے، یہاں مجھ کو محبت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور خدا کا نور پھیلا ہے زمیں کے ذرے ذرے میں، خدا کا نور پھیلا ہے زمیں کے ذرے ذرے میں، دیا تو بس علامت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بگولے رقص کرتے ہیں میرے پیروں تلے اب، بگولے رقص کرتے ہیں میرے پیروں تلے اب، مجھے صحرا کی عزت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ در و دیوار ہیں ویراں اداسی ہم سفر ہے،
در و دیوار ہیں ویراں اداسی ہم سفر ہے، مجھے غم کی رفاقت کے لیے بھیجا گیا ہے، زمیں پر خاص مدت کے لیے بھیجا گیا ہے، فقط مجھ کو عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رفیق لودھی صاحب، سیال کوٹ میں مقیم، پاکستانی شاعر، یوم ولادت 21 فروری۔ خاص تھا لیکن جہاں میں عام رہنا تھا مجھے، خاص تھا لیکن جہاں میں عام رہنا تھا مجھے، تیری عزت کے لیے بدنام رہنا تھا مجھے، اجنبی بن کر اسے ملنے میں تھی کچھ مصلحت، اجنبی بن کر اسے ملنے میں تھی کچھ مصلحت، نام کے ہوتے ہوئے بے نام رہنا تھا مجھے، میں ستارے کی طرح کچھ دیر کا مہمان تھا، میں ستارے کی طرح کچھ دیر کا مہمان تھا، اپنے گھر میں ایک سحر ایک شام رہنا تھا مجھے، میں وہ سونا جس تلک پہنچا نہیں لودھی کوئی، میں وہ سونا جس تلک پہنچا نہیں لودھی کوئی، میرا دکھ یہ ہے کہ یوں ہی خام رہنا تھا مجھے، خاص تھا لیکن جہاں میں عام رہنا تھا مجھے، تیری عزت کے لیے بدنام رہنا تھا مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رفیق لودھی صاحب، یوم ولادت 21 فروری۔ 21 فروری کو یوم ولادت عبدالنثار بزمی صاحب۔ طے ہوا تھا کہ ہم سورج جلا دیں گے، طے ہوا تھا کہ ہم سورج جلا دیں گے، پھر ہوا یوں کہ ہم ہی موم کے نکلے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عبدالنثار بزمی صاحب۔ ہر شخص کے گماں سے آگے نکل گیا تھا، ہر شخص کے گماں سے آگے نکل گیا تھا، میں عقل کے جہاں سے آگے نکل گیا تھا، دنیا سمجھ رہی تھی بھٹکا ہوا ہوں میں بھی، دنیا سمجھ رہی تھی بھٹکا ہوا ہوں میں بھی، منزل کے میں نشاں سے آگے نکل گیا تھا، قید و مکاں سے آگے حد جہاں نہیں تھی، قید و مکاں سے آگے حد جہاں نہیں تھی، بزمی تو لا مکاں سے آگے نکل گیا تھا، ہر شخص کے گماں سے آگے نکل گیا تھا، میں عقل کے جہاں سے آگے نکل گیا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عبدالنثار بزمی صاحب، یوم ولادت 21 فروری۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے سامعین کہ یہ سلسلہ کیا اسی طرح چلنا چاہیے یا یوم ولادت اور یوم وفات کے حوالے سے جو پروگرام ہم کرتے ہیں اس کی جگہ کوئی اور پروگرام کیا جائے۔ آپ کی رائے کے ہم منتظر رہیں گے، جیسا آپ صاحبان ذوق فرمائیں گے آگے پروگرام کو ویسے ہی ترتیب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔